سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ ہے اور فاتحہ کے معنی ہی آغاز کے ہوتے ہیں، ابتدا اور شروعات کے ہوتے ہیں، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کو شروع کرنے والی سورہ۔ یہ سورہ صرف 7 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن اپنی جامعیت کے اعتبار سے بہت ہی اہم سورہ ہے اور قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ابو سعید بن المعلیٰ رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد سے نکلنے لگے تو لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ، کہ میں تمہیں ایک سورہ سکھاؤں گا جو قرآن مجید میں سب سے عظیم سورت ہے، سب سے عظمت والی سورہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کریم کی اصل ہے، پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ اس سورہ کے اندر آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہی 7 مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے۔ سورہ حجر کے اندر اس کا ذکر ہے، 7 مثانی اسی سورہ کو کہا گیا، یعنی ایسی سورہ جس کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور مثانی یہ اسنین سے یہ لفظ بنا ہے، اسنین کے معنی 2 کے ہوتے ہیں، یعنی جو سورہ بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، ایک سے زیادہ بار پڑھی جاتی ہے، یہی سورہ فاتحہ ہے جس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ کہیں اسی سورہ کو اساس الکتاب بھی کہا گیا کہ قرآن مجید کی بنیاد ہے یہ سورہ۔ قرآن مجید میں جو مضمون آئے ہیں اور جو اس کے کانٹینٹس ہیں، اس میں بنیادی طور پہ 3 باتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ توحید یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، رسالت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اور آخرت کا تذکرہ۔ یہ 3 قرآن مجید کا بنیادی موضوع ہے کہ کوئی بھی حکم بیان کیا جاتا ہے، کوئی بھی واقعہ یا قصہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی توحید، اس کی وحدت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کی یاد ضرور دلائی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر یہ تینوں چیزیں جمع ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اس میں توحید کا ذکر ہے۔ مالک یوم الدین میں یوم الدین کی طرف اشارہ ہے، آخرت کی طرف جو جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ اور اس کے بعد جب دعا کی گئی اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، یعنی اس راستے کی جس راستے کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا، جو نبوت اور رسالت کا راستہ ہے، اور ان لوگوں کا راستہ ہے جو اس راستے پر بعد میں چلنے والے لوگ تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، بعد میں جو اللہ کے نیک بندے ہوئے، کہ ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، جو آپ کے خاص لوگ تھے، نبی تھے، صدیق تھے، جو اتنا زیادہ سچ بولنے والے تھے اور سچ کے ساتھ رہنے والے تھے کہ ان کو لقب دے دیا گیا صدیق کا، اور جو شہید ہونے والے تھے، اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے، اور صالحین جو بہت ہی نیک بندے، اللہ کے اطاعت کرنے والے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیشہ بچنے والے۔ فرمایا گیا کہ ان کا راستہ ہمیں دکھائیے اور ایسے لوگوں کے راستے سے بچائیے کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جن پر آپ ناراض ہوتے ہیں، اور جو لوگ سیدھے راستے سے، جو صراط مستقیم جس کا ذکر آیا، سیدھا راستہ، اس سیدھے راستے سے بھٹک جانے والے لوگ۔ عام طور سے مفسرین نے اور حدیث سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، اور مفسرین نے بھی یہ بتایا کہ مغضوب علیہم کے معنی یہودی، یہود کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور سورہ مائدہ میں اس کا ذکر بھی آیا، من لعنہ اللہ وغضب علیہ۔ اور ضالین سے مراد ہے عیسائی اور نصارہ، ان کا بھی ذکر سورہ مائدہ میں آیا، فقد ضلوا واضلوا۔
لیکن یہ قرآن کے ساتھ انصاف نہیں ہے کہ صرف مغضوب علیہم اور ضالین کے معنی یہود اور نصارہ کے صرف لے لیے جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مغضوب علیہم اور ضالین کے بجائے یہود اور نصارہ ہی کا لفظ استعمال کر دیتے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ تو ہیں ہی ہے مراد، ان کے ساتھ ساتھ ایسے تمام لوگ مغضوب علیہم میں آتے ہیں جو اللہ کے راستے کو سمجھ لیتے ہیں، حق کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہٹ دھرمی اور ضد میں عناد میں انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے کو جانتے ہوئے بھی اس کو مانتے نہیں اور اس پر چلتے نہیں ہیں۔ اور گمراہ ہونے والوں میں ضالین میں وہ تمام لوگ آتے ہیں کہ جنہوں نے حق کو سمجھنے میں غلطی کی، جو حق کو صحیح طور پر سمجھ ہی نہیں سکے کہ اس پر عمل کرتے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکی سورہ کہتے ہیں، چاہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہو یا طائف میں نازل ہوئی ہو یا کہیں اور نازل ہوئی ہو۔ اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوتی ہیں ان کو مدنی سورہ کہتے ہیں، چاہے وہ مدینے میں نازل ہوئی ہو یا مکے میں نازل ہوئی ہو یا کہیں اور نازل ہوئی ہو۔ یہ تقسیم ہے، اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ ابتدائی دور کی بالکل آیت سورہ ہے اور ایک ساتھ نازل ہونے والی سورہ۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، اس کا کچھ حصہ کبھی نازل ہوا، اس کا کچھ حصہ کبھی اور نازل ہوا، پھر ایک ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو ایک سورہ میں لکھ دیا گیا۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جو ایک ساتھ پوری کی پوری نازل ہوئی، جیسے سورہ فاتحہ وہ پہلی سورہ ہے جو مکمل ایک بار میں نازل ہوئی۔ اسی طرح سورہ انعام ہے جو تقریباً ایک پارے سے زیادہ، 1.25 پارے کی سورہ ہے، وہ ایک ساتھ پوری کی پوری سورت نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے اس سورت کا، بندے اور رب کے درمیان ربط پیدا کرنے والی سورت۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا گیا، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت کے ذریعے سے، کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا وہ مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اسے دیا گیا۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اس نے مجھ سے مانگا ہے، اور جو کچھ بھی اس نے مجھ سے مانگا ہے ہم اس کو عطا کریں گے۔ پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے تھے تو آمین فرماتے تھے۔ آمین کے معنی ہوتے ہیں اے میرے رب قبول فرما لیجئے، آمین کے معنی قبول فرما لیجئے۔ اور فرمایا گیا کہ فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے اور اس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو اس کے گناہ جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی نہایت اہمیت بیان فرمائی، اور اس کی اہمیت اس سے بھی واضح ہے کہ نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے جب انفرادی طور پر ہم پڑھ رہے ہوں، اور جب امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں اس صورت میں بھی امام کو کم از کم سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور بعض علماء کے نزدیک مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ گویا ایک فارم ہے کہ جس کی روشنی میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا پریفیس بھی ہے اور قرآن مجید کا خلاصہ اور سمری بھی ہے۔